أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان صاحب رحمت ہے۔ آمین۔ سب طرح کی تعریف و توصیف اسی اللہ کے لیے ہے جو نظام عالم کو اپنے دست قدرت سے سنبھالے ہوئے ہے۔ وہی اللہ سب کو چاہنے والا نہایت ہمدم و ہمدرد ہے۔ مالک جو قانون و انصاف کی حکمرانی کا پوری طرح حاکم و منصف ہے۔ اے اللہ، ہم خالص تیری ہی بندگی میں جھکے جاتے ہیں اور صرف تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلائے تجھ سے اعانت و تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ اے پروردگار، اسلام کی سیدھی صاف شرح یعنی صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ خالق، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو پورے اطمینان کے ساتھ تیری نعمتوں سے فیض یاب ہوتے رہے، اور ان قوموں کی روش پر نہ چلا جو اپنی سرکشی کے سبب تیرے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرز فکر پر جو جہالت کے سبب نجات کا راستہ ہی بھول گئے۔ آمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان صاحب رحمت ہے۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حقانیت کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب ان لوگوں کی رہنما ہے جو خشیت الہی میں دین حق کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ وہ دور اندیش لوگ ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ حقائق کو تسلیم کرتے، یعنی غیب کے اسرار و رموز پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور نماز کے ہر
پہلو کو نہایت سلیقہ مندی سے قائم کرتے ہیں، اور جو ہمارے ہی دیے ہوئے مال و اسباب میں سے ہمارے ہی احکامات کے مطابق اس کا خرچ عمل میں لاتے ہیں۔ اور جو سعادت مند ہیں وہ اس کتاب پر جو اے پیغمبر آخر الزماں آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور جو آسمانی کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر ان کی امتوں کے لیے اتاری گئیں، سب پر پورے اطمینان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت میں اپنے اعمال کی جوابدہی کی حقیقت کو دل سے مان چکے ہیں۔ ہاں، یہی وہ سلیم الفطرت لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کی طرف سے صراط مستقیم پر رہنمائی حاصل ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو منزل مقصود پر پہنچ کر کامیابی کو ممکن کر دکھائیں گے۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے دین فطرت کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، ان کے حق میں دونوں باتیں ایک ہی جیسی ہیں کہ آپ انہیں خشیت الہی سے خبردار کریں یا یوں ہی چھوڑ دیں۔ وہ ہٹ درم لوگ کبھی اسے درست سمجھنے کو یا درست ماننے کو تیار ہی نہ ہوں گے۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں کو یعنی مرکز فکر و دانش کو قفل ڈال کر سر بمہر کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، یعنی تنگ نظری کے سبب گویا اندھے ہوئے جاتے ہیں، اور اسی گمراہی کی وجہ سے ان کے لیے بڑی بھیانک سزا کا بندوبست کیا جا چکا ہے۔